الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. پچھلے پکے بند کر یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء انک انت العزیز الرحیم. نسألک العصمة فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات من الشکوک والظنون والاوہام الصادرة للقلوب عن مطالعة القلوب. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. وفي المقام الآخر الرحمن علم القرآن. وفي المقام الآخر وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بعد از حمد الصلاۃ، عید الفطر کا یہ بابرکت دن اور عید کی یہ نماز کی پرسعادت گھڑیاں اور لمحات، اللہ پاک ان میں ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر کو ہمیں اپنے دلوں میں آراستہ و بے راستہ کرنے اور دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود پسندی جو ہے، یعنی بندہ اپنے آپ کو پسند کرنے لگ جائے اور اپنی ہر بات ہر معاملہ اسے اچھا لگنے لگے، یہ عیبوں میں سے ایک عیب ہے. اور حد سے زیادہ جب یہ بڑھ جائے تو یہ ایک مہلک نشے یا بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہے. ہر چیز کے لیے شریعت نے بھی اور قوانین نے بھی جو مختلف قواعد ہوتے ہیں ان میں حدود ہوتی ہیں. کوئی چیز بھی اپنی حد سے بڑھ جائے وہ مہلک ہو جاتی ہے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں محمود یا حمد والی یا بہترین کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ لمٹ کراس کرے گی تو وہی محمود چیز مذموم ہو جائے گی، وہی اچھی چیز بری لگنے لگ جائے گی اور وہی نقصان دہ ثابت ہوگی. پانی زندگی ہے، لیکن یہی پانی اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سیلاب کی صورت میں وہ زندگی لے لیتا ہے.
ہوا جو ہے یہ بھی زندگی ہے، لیکن یہی ہوائیں جب طوفانوں کی صورت اختیار کرتی ہیں تو یہ بھی زندگی لے لیتی ہیں۔ ایسے ہی اپنی ذات سے اتنا پیار کہ اسے نقصان سے بچائے، اسے ضرر سے بچائے، یہ تو محمود ہے، لیکن اپنی ذات سے ایسا پیار، ایسی محبت کہ سامنے والا ہر بندہ کمتر اور گھٹیا نظر آئے، اور اپنے سوا کسی کا کوئی جو عمل ہے وہ بندے کو پسند ہی نہ آئے، اور خود اپنا ناقص عمل بھی اس کو بڑا اچھا لگنے لگے، تو یہ ایسی خود پسندی ہے کہ جو پہلے ایک عادت کی صورت ہوتی ہے، پھر عادت سے نشے کی اور نفسیاتی بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے دنیا والوں سے ایک الگ تھلگ معاملہ ہونا چاہیے، چونکہ میں ایک الگ ان سب سے ہوں۔ قرآن کریم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو یہ پاک مت کہو کہ میں بہت پاک ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں، میں زیادہ نفیس ہوں، میں زیادہ صاف ستھرا ہوں۔ ہوا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ زیادہ پاک، زیادہ تقوی والا، زیادہ پاکیزگی والا اور زیادہ عبادت والا کون ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا عمل صالح کرنے والا ہوں۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ جانتا ہے تو کتنے عمل صالح کرنے والا ہے۔ تو یہ ایسی خود پسندی چیز ہے، یہ ایسا نشہ ہے کہ ایک دفعہ اگر روح میں سرایت کر جائے، ایک دفعہ ذہن میں یہ بات آ جائے، پھر اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا کہ شراب کا نشہ ہے، یا ہیرون وغیرہ کا نشہ ہے، یا چرس وغیرہ کا نشہ ہے، یا سگریٹ کا، نسوار کا نشہ ہے۔ یہ ایک وہ نشے ہیں جو ہمیں ایک عام صورت میں دکھائی دیے، ہم نے استعمال کیے، چھوڑ دیے۔ ان سے بچاؤ یا ان کا تدارک ممکن ہے، لیکن وہ نشہ جو بندے کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، اور تکبر اس کی رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے، یہ تکبر کا نشہ جو ہے اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ کسی کو دولت مل گئی، تکبر کرنا کہ میرے جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، میرا ثانی کوئی نہیں ہے، یہ الگ سے ایک نشہ ہے۔ کسی کے پاس علم آ گیا، یہ بھی بڑا مہلک نشہ ہے۔ کسی کی برادری ہے، کسی کی ہے ہی نہیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، قیامت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا کہ جب یہ قیامت کا عالم بپا ہوگا تو پھر لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے والے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نشے والے نہیں، انہوں نے نشہ کیا نہیں ہوگا، لیکن وہ ایسے بھاگیں گے اور ایسی کشمکش میں مبتلا ہوں گے، اپنے علاوہ کسی دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوگی، تو ایسے نظر آئیں گے جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، حالانکہ نشہ کیا ہوا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے اندر یہ جو نشے ہیں، تکبر کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، حکمرانی کا نشہ ہے، وزارت کا نشہ ہے، خوبصورتی کا نشہ ہے کہ شیشے کے آگے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں والدین کی دعاؤں سے لڑکا پیدا کر لیا، اب ایسے فیشن کرتے ہیں کہ خود کو لڑکی بنا دیتے ہیں، یہ بھی تو ایک نشہ ہے۔ رب نے ٹھیک ٹھاک مرد پیدا کیا، ماں باپ دعائیں مانگ مانگ کر، تو اب دیکھو کہ پتہ نہیں چل رہا کہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے، پیچھے سے دیکھو نہیں معلوم ہوتا کہ ہی ہے یا شی ہے۔ وہ والدین بیچارے پٹتے رہے اللہ پتر دے پتر دے، وہ خود لڑکی بننے کے چکروں میں۔
تو یہ اپنے حد و حال کی تبدیلی کرنا، گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑا ہونا، یہ نفسیاتی مریض یہی نشہ ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، ہر بات کے لیے یہ سوچنا کہ میری بات ہی قابل قبول ہو، جو میں نے کہا یہی صحیح ہے۔ یہ وہ نشے ہیں کہ جو کسی کامل کے ہاتھ بندہ لگ جائے تو دور ہو، اس کے علاوہ یہ دور نہیں ہوتی۔ اور یہ ایسی لادوا بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے کہ جس کا حل کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہی ہوگا کہ اللہ رسول سے لو لگائی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ والوں کی مجلس اختیار کی جائے، پھر بندہ آتا ہے عاجزی کی طرف، پھر بندہ آتا ہے روحانیت کی طرف، پھر بندہ اپنے اندر جانتا ہے، پھر بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جسے میں سب کچھ سمجھتا رہا وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اس خود پسندی کے نشے سے نہیں نکلیں گے، ہمیں اپنی عبادت اچھی لگتی ہے سب سے زیادہ، ہمیں اپنی تلاوت اچھی لگتی ہے سب سے زیادہ، ہم نے روزہ رکھا ہمارا روزہ سب سے اعلیٰ ہے، ہم افطاری کر رہے ہیں ہماری افطاری سب سے اعلیٰ ہے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سب سے اعلیٰ ہے، ہماری جو اولاد ہے وہ اولاد سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا جو خاندان ہے وہ خاندان سب سے اعلیٰ ہے، باقی سب ہیچ ہیں، نیچ ہیں، کمتر ہیں، گٹیاں ہیں۔ یہ وہ نشہ ہے کہ جو بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ بندہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے، نہ اس کی کسی سے بنتی ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کا مزاج ہوتا ہے، کیونکہ اب اس نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں، میں دوسروں سے بڑا ہوں، میری اوقات سب سے الگ ہے، میں ان سب سے بہتر ہوں۔ جب یہ صورتحال آتی ہے تو پھر بندہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ حق بات ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ سچ ہے، اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹتا ہے کہ یہ خود پسندی کا نشہ جو ہے، یہ خود پسندی والی کیفیت جو ہے اسے حق بات کی طرف آنے نہیں دیتی۔ سب سے پہلا خود پسند ابلیس ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل میں کھڑا ہو گیا اور کیا کہا؟ انا خیر، رب نے فرمایا سجدہ کرو، تو جواب کیا دیا کہ انا خیر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ آدم سے میں بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ خود پسندی ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق تھے، رب نے فرمایا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ وہ خود پسندی میں نہیں آئے، وہ یہ جانتے تھے کہ ہم نور تو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم دے دیا ہے کہ اسجدو، اب سجدہ کرنا ہے۔ ہم نے آدم کو نہیں دیکھنا کہ آدم کس سے پیدا ہوا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کا ہے۔ اب شیطان کے سامنے جو چیز آئی، خود پسندی آئی کہ میں بہتر ہوں، اس بہتری نے اس سے حق راستہ جو ہے وہ ختم کر لیا۔ نمرود کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دلائل دیے، ابراہیم علیہ السلام نے کتنے معجزات پیش کیے، اس نے کیا جواب دیا؟ انا ربکم الاعلی، اگر اس وقت کوئی بلند و بالا کوئی رب ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ اس کی خود پسندی آ گئی، اپنی ذات آ گئی، وہ ذات سے، خود پسندی سے، اپنے آپ سے نہ نکل سکا۔ اس نے کہا میرا جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اگر اس وقت کوئی ہے تو صرف میں ہوں بس۔ کوئی بڑا ہے، کوئی خدا ہے، کوئی پالنے والا ہے، لوگوں پر حکومت کرنے والا ہے، لوگوں کی زندگی ہے جس کے ہاتھ میں، وہ صرف میں ہوں۔ تو یہ خود پسندی کا جو نشہ تھا نمرود کا، اس کو دین ابراہیمی سے روکے رکھا اور کفر پر وہ بھی مر گیا۔ فرعون کی یہی خود پسندی، فرعون کی یہی وہ بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزات دکھائے، موسیٰ علیہ السلام کے بلائے ہوئے جادوگر
وہ مسلمان ہو گئے، وہ موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ جب وہ سام کے اس معجزے کو دیکھ کر سب کے سب مسلمان ہوئے، لیکن فرعون نے کہا نہیں۔ یہ جو خود پسندی ہے بندے کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے، آخرت میں بھی رسوا کرتی ہے۔ جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم اس سے اپنی جان نہیں چھڑائیں گے، ہم آگے جا ہی نہیں سکتے۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے عید والے دن یہ موضوع چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم جس کو دیکھتے ہیں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پہننے چاہیے، سنت ہے، صحیح بد سنور کر آیا ہوا ہے، جوتے اچھے پہنے ہوئے ہوں گے، صحیح نہا دھو کر جتنا بندہ تیار ہو سکتا ہے اتنا تیار ہو کر آیا ہے۔ لیکن عید اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ علامات عید ہے کہ عید کے لیے یہ کچھ کرنا چاہیے۔ عید نام ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان میں تراویح پڑھی، جس نے رمضان میں قرآن پڑھا، جن لوگوں نے اعتکاف کیا، جن لوگوں نے عبادات کی۔ اب اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کیا، جب اللہ راضی ہو گیا اس رضا کا نام عید ہے۔ اب مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ آج آتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کیا معلوم رمضان گزر گیا اللہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ کسی ایک نے نہیں سوچا۔ کل رات ہمیں کپڑوں کی فکر تھی عید کے کہ درزی نے کپڑے دیے یا نہیں دیے، جوتے آئے یا نہیں آئے، اور عید کی تیاری مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں فکر تھی، لیکن اس بات کی فکر نہیں تھی کہ رمضان ختم ہو گیا ہے، کیا اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ عید ظاہر کو سنوارنے کا نام نہیں ہے، عید باطن کو سنوارنے کا نام ہے۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا نام ہے۔ آج وہ کامیاب ہے، اس کی عید ہے جس نے رمضان میں اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، جس نے رمضان اللہ رسول کی اطاعت میں گزار لیا ہے، جس نے رمضان اپنے رب کی بارگاہ میں تلاوت اور سجدے کی حالت میں گزار لیا ہے۔ آج اس کی عید ہے۔ جو خود پسندی میں مبتلا رہا کہ میں تو الحمدللہ جوان ہوں، میرے پاس تو علم ہے، میرے پاس تو دولت ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس خاندان ہے، جو ان چیزوں میں پڑ گیا، یہ ہر ایک اپنی جگہ الگ الگ پردہ ہے، اور یہ پردہ در پردہ یہ رب سے دور ہوتے جا رہا ہوتا ہے بندہ۔ اب وہ حقیقت کو فراموش کر بیٹھتا ہے، حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، وہ ظاہر کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، وہ باطن کی طرف نہیں آ سکتا۔ جب باطن کی طرف نہیں آیا تو زندگی تو اس کی گئی پھر، اور جب موت آ گئی تو قبر میں تو کوئی ظاہر نہیں دیکھا جائے گا، وہ تو مٹی ہو جانا ہے۔ قبر میں تو یہ کپڑے ساتھ نہیں ہوں گے، قبر میں تو یہ سج دھج ساتھ نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ خوبصورتی ہوگی جو باطن کی صورت میں ہے، حشر میں وہ خوبصورتی ہوگی جو باطن کی صورت میں ہے۔ یہ جو ہم گھنٹوں تیاری میں لگا دیتے ہیں، عورتیں مرد بھی پارلروں میں جانے لگ گئے ہیں، اور قسم قسم کے ڈیزائن داڑھیوں کے بناتے ہیں، بالوں کے بناتے ہیں، قسم قسم کے کپڑے سلائی کر کے آتے ہیں، اور کہتے ہیں ہماری عید ہے۔ یہ بربادی ہے، عید نہیں ہے۔ عید تب ہو، کم از کم اتنا تو رب کی طرف سے ہمارے لیے الارم ہونا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے کہ جب بندہ عید کے لیے آ رہا ہو تو وہ مطمئن آ رہا ہو کہ الحمدللہ رمضان میں نے ضائع نہیں کیا۔ جب عید سے جا رہا ہو تو جو فرشتے مبارکبادیں پیش کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں یہ
عرض کرتے ہیں یا اللہ، اللہ پوچھتا ہے اے فرشتوں کیا اجر ہے مزدور جب مزدوری کرے تو اس کو اجر ملنا چاہیے یا نہیں؟ ماذا اجر اجیر؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بالکل ملنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم گواہ رہو، میں نے یہ جو عید کی نماز پڑھ کر جا رہے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دی۔ ہماری سوچ کے زاویے یہاں آ کر رک گئے، ہم یہاں آ کر بند ہو گئے۔ بس کپڑے بنانے عید کے لیے، اچھا کھانا بنانا ہے، سویاں وغیرہ بنا لینی ہے، کوئی میٹھا بنا لینا ہے، یہ ظاہر بناؤ سنگار میں ہم لگ گئے، جو حقیقت تھی اس سے ہم رہ گئے۔ جب حقیقت سے رہ گئے، ظاہر کی طرف آ گئے، پھر ہمیں اپنے چہرہ خوبصورت لگنے لگ گیا، اپنی جسمانی کیفیت، جسمانی حد و حال خوبصورت لگنے لگ گئے، اپنی جوانی اچھی لگنے لگ گئی، اپنے کپڑے ہمیں بہانے لگ گئے، اپنا گھر، اپنے بچے ہمیں خوبصورت لگنے لگ گئے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا یہ جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہ بھی ایسے تھے۔ ہم نے دیکھا جو آج قبروں میں پڑے ہیں کچھ سال پہلے وہ بھی ایسے ہی تھے۔ ہم نے دیکھا جن کے پاس گھر نہیں، عین ممکن ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے پاس بھی گھر تھے۔ ہم جا رہے ہیں فانی چیز کی طرف، اللہ ہمیں لے جا رہا ہے باقی کی طرف۔ ہم فنا میں جا رہے ہیں، اللہ فرماتے بقا کی طرف آئیں۔ ہم ظاہر پر زور دیتے ہیں، رب فرماتے ہیں میں نے ظاہر دیکھنا ہی نہیں ہے، میں نے تو تمہارا باطن دیکھنا ہے۔ اور ہم باطن کا 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی محاسبہ نہیں کرتے کہ ہمارا باطن جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے، سوچتے بھی نہیں۔ پورا رمضان گزر گیا، شاید کسی نے سوچا ہو کہ اس روزے کا مطالبہ کیا ہے، تراویح کا فلسفہ کیا ہے، رمضان میں یہ چہل پہل کی حقیقت کیا ہے۔ اور کوئی بندہ آ بھی گیا تو شیطان کا یہ پہلا حربہ بندے سے کہتے ہیں تم نے تو تراویح پڑھ لی، واہ 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 واہ، بڑا کمال کر لیا۔ بس بندہ اسی میں لگ گیا، وہ ظاہر حد و حال میں۔ تم نے تو قرآن ختم کر لیا، بس اب ضرورت ہی نہیں آگے جانے کی، وہ اس چیز میں لگ گیا۔ تم نے تو روزے رکھ لیے، اس میں آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ اس کے بعد روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، رمضان گزارنے کے بعد عید الفطر کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں بندہ 2 منٹ کے لیے توقف کر کے رک کر یہ سوچے اس رمضان نے میرے اندر کیا تبدیلی رونما کی ہے، اس رمضان کی وجہ سے میرے اندر تبدیلی کیا آئی ہے۔ کیا صرف نہا دھو کر کپڑے صاف پہن لینے کا نام ہی عید ہے؟ نہیں، عید اس چیز کا نام ہے کہ آج یہ اعلان ہو جائے کہ میرے بندو میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے بھوکے پیاسے رہے ہو، میرے لیے قرآن اور تراویح پڑھے ہیں، جاؤ آج میں رب تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ عید ہے۔ اور رب راضی اتنے جلدی ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی اتنے جلدی راضی ہوتا ہی نہیں جتنے جلدی رب مانتا ہے، لیکن رب میں سے کوئی تیار ہی نہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے۔ ہر ایک اپنی اکڑ میں ہے، اپنے تکبر میں ہے، اپنے گھمنڈ میں ہے۔ کتنا جی لوگے، کتنا عرصہ گزار لوگے، کتنی عیاشی کر لوگے، اتنے بڑے بڑے گھر بنائے، اتنے بڑے بڑی جائیدادیں بنائی، کتنا ساتھ لے کر چلے جاؤ گے، اتنی اچھی جوانی ملی، کیا یہ جوانی تمہارے ساتھ ایسے ہی قبر تک رہے گی؟ ایک ہلکی سی بیماری آئی تو سب کچھ ختم، ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا ہے تو سارا ملیا میٹ۔ پھر تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا، گھمنڈ کس بات کا؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو بہت ستھرا مت پیش کریں، اللہ یہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون زیادہ تقوی والا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، ان نشوں سے ہٹیں، یہ ظاہری بناؤ سنگار سے دور ہو۔ جوانی اس لیے رب نے دی کہ رب کے حضور سجدے میں گزرے، دولت اس لیے دی کہ رب کے ان غریب بندوں پر تم خرچ کرو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔
اللہ نے تمہیں یہ موقع، یہ وقت اس لیے دیا کہ اللہ کو راضی کر لو۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کیسے لوگ تھے جن کے ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی تھی؟ اور ہم اگر امام صاحب سجدہ تھوڑا سا لمبا کر لیں، 5 سے 7 دفعہ تسبیحات پڑھ لیں، تو پیچھے سے پھر کیوں ہم نے عبادت کا نشہ ابھی چکھا نہیں ہے؟ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ جو جس چیز کا نشہ کرتا ہے، جو اس کو ٹی وی دیکھنے کا نشہ ہے، وہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے، کبھی بور ہوئے۔ جن کو تماشے دیکھنے کا نشہ ہے، یہ شادیوں میں جو تماشے لے کر آتے ہیں آپ لوگ، ساری رات بیٹھے رہیں گے، نہیں بور ہوں گے۔ جن کو کہیں بار چوکوں میں بیٹھنے کا نشہ ہے، جنہیں کوئی کتاب پڑھنے کا نشہ ہے، جنہیں کوئی محفل سجانے کا نشہ ہے، جنہیں کوئی سیر و سیاحت کا نشہ ہے، جو جس نشے میں مبتلا ہے، کیا کبھی اس سے وہ بور ہوا ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے ہمارے سلف کہ جن کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا تو رات پوری ہو جاتی، رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتے، یا اللہ ابھی تو سجدہ بھی پورا نہیں ہوا اور تیری سردیوں کی رات گزر گئی ہے۔ یہ عبادت کا نشہ۔ ہم یہ تو کہتے ہیں امام حسین امام علی مقام علیہ السلام نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ کیوں پڑھا۔ اس لیے کہ وہ قرآن کا نشہ تھا، ساری عمر نہیں چھوٹا، تو مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی قرآن چلتا رہا ہے۔ جو کربلا میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے تو وہ عبادت کا کیسا نشہ ہوگا؟ جو خود بھوکے رہے کہ بھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گھر میں 2 بندوں سے زائد کا کھانا نہیں ہے، مہمان کے سامنے چراغ بجھا کر اس کو جو کھلانے کا نشہ ہے، کبھی یہ بھی تو چس لے لو نا۔ ہم نے آج تک کھانا کھانے کی چس لیے، مزہ لیے، یار بڑا مزہ آیا، پیٹ بھر کے کھایا، کبھی بھوک کا بھی مزہ تو لے لو، بھوک میں کیا نشہ ہے؟ کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے کا بھی نشہ لے لو، یہ مزہ بھی لے لو کہ پیٹ پر پتھر باندھنے سے کتنا سرور ملتا ہے۔ ہم کبھی اس طرف گئے ہی نہیں ہیں۔ اپنی ذات کے دائرہ کار سے نکلیں تو پھر کوئی دوسرا نظر آئے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، صبح اٹھیں تو کمانا شروع کریں، جب تک تھکے نہیں یا رات نہیں، یہی کمائی جاؤ کمائی جاؤ کمائی جاؤ، رات کو آ کر سو جائیں، دوسرے دن صبح اٹھ کر پھر کیا کرنا ہے؟ بولے پھر کمانے کے لیے، شام تک پھر کما لیا، تیسرے دن صبح اٹھ کر پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ بولے کمانے کے لیے، پورا ہفتہ ہم نے کمایا، ہفتے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ پورا مہینہ کماتے کماتے گزر گیا، اگلی یکم کو پھر کیا کریں گے؟ اب کیا کہیں گے؟ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں گے یا پھر کمانے کے لیے؟ پھر کمانے کے لیے۔ پورا سال کماتے کماتے گزر گیا، سال کے بعد ہم کہتے ہیں اب ایک ہفتہ اللہ کی عبادت کریں گے، ایسا ہے یا پھر کمانے کے لیے؟ 50 سالوں سے کما رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے کہا پورا ہو گئے؟ اللہ کے رزق کا وعدہ تو رب کا ہے، نہیں سمجھے میری گھر؟ حکومت دکانیں بند کروا رہی ہے، ہم کھول رہے ہیں، وہ آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے شٹل اوپر ہو جاتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں، شٹل نیچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے سوچ کی ہم کمائیں گے تو کھائیں گے۔ ہم نے رزق کے پیچھے دوڑ لگائی لی ہے، ہم نے رازق کو چھوڑ دیا ہے، ہم نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، منعم کو فراموش کر لیا ہے۔ ہمیں مزہ آتا ہے کھانے میں، ہمیں مزہ آتا ہے دنیا کی مختلف نعمتوں میں، ہمیں مزہ آتا ہے جائیداد میں، دولت میں، ظاہری بناؤ سنگار میں، کبھی رب کی قربت کا مزہ لیں، رب قربت بھی عطا فرمائے گا تو یہ ساری دنیا بھی عطا فرمائے گا، یہ نشہ لیں۔ کبھی نماز کا نشہ لیں، امام اعظم 2 رکعت میں قرآن ختم فرما دیتے، 1 رکعت میں قرآن ختم، دوسری میں دوسرا قرآن ختم۔
رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن پاک ختم، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں۔ یہ نشہ کب آئے گا؟ پوری پوری رات عبادت۔ یہ تو ہم سنتے ہیں غوث پاک نے، امام اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ بھی جب تک اس کو نشے کی طرح، ایک کیفیت کی طرح اپنا نہ لے، بندے کے بس کی بات نہیں۔ ہم دور ہوتے جاتے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنی مختصر نماز پڑھیں، جتنی تراویح جلدی پڑھی جائیں، جتنا یہاں مختصر خطبہ ہو، سارے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری جیسے جیسے عمر زیادہ ہو، ایسے ایسے ہمارا دین زیادہ ہو، ایسے ایسے ہم اللہ کے قریب زیادہ ہو، لیکن جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے آج عید کا، یہ دنیاوی نشوں سے باز آ جاؤ۔ یہ جو خود پسندی کے نشے ان کو چھوڑ دو۔ دولت کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں گیا، اپنی جائیداد کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں گیا۔ آج کل کی اولادیں یہ پیچھے مرنے کے بعد دعائیں بھی نہیں کرتی، تو پھر ہم آئے کیسے؟ خالی ہاتھ، جائیں گے کیسے؟ خالی ہاتھ۔ تو یہ 60 سال کمایا کیا؟ وہ پیچھے چھوڑ دیا۔ جائے گا وہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا۔ ہر ایک بندہ اپنا دیکھے، محاسبہ کرے۔ آج عید کا دن ہے، ہم کیسے گزاریں گے؟ کل جمعے کا دن ہے، جمعہ کیسے گزرے گا؟ کیا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کر لیا کہ اے بندے تو جا دنیا میں کماتا رہے، کماتا رہے، کماتا رہے، اسی دکان میں، فیکٹری میں، دفتر میں تمہیں موت آ جائے اور گھر والے اٹھا کر تمہیں دفنا دے، اور قیامت والے دن تم سے سوال نہیں ہوگا کہ بندے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، دولت کہاں سے کمائی، کہاں خرچ کی؟ کیا یہ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ اور شیطان کی طرف سے اگلا وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ او جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ایسے ہی اللہ معاف کرنا شروع کر دے، غفور الرحیم رب تعالیٰ بہت ہے، لیکن ایسے ہی معاف کرنا شروع کر دے، پھر تو کوئی مسجد میں ہی نہیں آئے، رمضان کے روزے ہی نہ رکھے، اللہ معاف کرنے والا ہے، نماز ہی نہ پڑھے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی صدقہ خیرات ہی نہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، غریبوں پر ظلم کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے ایک بات سیکھ لی ہے، بس یہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، اللہ کے معاف کرنے کی بھی کچھ قواعد ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہ ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو جائیں گے سارے، نمرود اور ابراہیم علیہ السلام ساتھ کھڑے ہوں گے، نہیں، فرعون اور موسیٰ اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے، ابو جہل اور ابو بکر اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے، یزید اور امام حسین اکٹھے نہیں ہوں گے۔ قیامت والے دن میں فرق کیا جائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر لو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے 1000 لوگوں کی لائن ہوگی، ان میں سے 999 مجرم ہوں گے اور ایک ان میں سے جنتی ہوگا۔ لہذا ان دنیا داری کے نشوں سے نکلیں، برادری کے نشوں سے نکلیں، تکبر اور گھمنڈ کے نشے سے نکلیں، دولت کے نشے سے نکلیں، ان سارے معاملات سے، اپنے جوانی کے نشے سے نکلیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا کوئی بھی ذریعہ اپنائیں، اور اللہ تک پہنچنے کے اتنے طریقے ہیں، اتنے راستے ہیں کہ جتنے بندے کے سانس ہیں۔ الطرق الی اللہ انفاس الخلائق، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو یہ راستے اللہ تک پہنچنے کے کتنے ہیں؟ کہا اتنے راستے ہیں جتنا بندہ یہ سانس لیتا ہے نا۔ اب کائنات میں کتنے سانس لیے جا رہے ہیں، کتنے وسیع راستے ہیں، ان گنت راستے ہیں، کسی بھی راستے سے آؤ رب کو قبول ہے، کسی بھی راستے سے آؤ۔ 1-2 راستے نہیں ہیں، 8-10 نہیں ہیں۔ بندہ 1 گھنٹے میں کتنے سانس لیتے ہیں، دن میں کتنے سانس لیتا ہے، اور پوری مخلوق کتنے سانس لیتی ہے، کائنات میں کتنی مخلوقیں ہیں۔ یہ سارے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔
جس جس راستے سے آؤ گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. بس پیغام اتنا ہے، اپنے ظاہر سے نظر تھوڑی دیر کے لیے ہٹائیں، اپنے باطن پر لگائیں اور باطن کو دیکھیں کہ جس باطن نے ہمارے ساتھ قبر میں، ہمارے ساتھ حشر میں جانا ہے، اس باطن کے لیے ہم نے کیا کیا. ایک ہے ہمارا جسم، ایک ہے ہماری روح. جسم تو موت کے ساتھ ختم ہو گیا، جب تک روح ہے تو جسم کی قیمت ہے، جب روح گئی تو جسم بھی توجہ ہے نہیں ہے، بس آخری لمحات ہے، 1 منٹ میں ختم. جسم گیا، روح گئی تو جسم بھی، روح کے بغیر جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مجھے یہ بتائیں روح کتنی دیر تک ہمارے جسم میں ہے؟ ابھی 1 منٹ بعد چلی جائے، نماز میں بھی سجدے میں چلی جائے، 1 سال بعد اگلے سال چلی جائے، کوئی علم پتہ ہی نہیں کب تک ہے. اور یہی روح ہمارے ساتھ قبر میں ہوگی، یہی روح ہمارے ساتھ حشر میں ہوگی. اس روح پر سارے معاملات بنیں گے. آخر ہم نے جسم کو بنا سنوار لیا ہے اور روح کی طرف ہم جاتے ہی نہیں. حالانکہ روح کو رب نے فرمایا یہ تو امر ربی ہے، یہ عالم امر کا فلسفہ ہے، اور ہم نے اس امر ربی کو ہی چھوڑ دیا. تو یہ خود پسندی سے نکلیں، خود فریبی سے نکلیں، شیطان کے اس داؤ سے نکلیں. اپنے ظاہر کے بناؤ سنگار اتنا ہی رکھیں جتنا شریعت نے مانا ہے، جتنی طہارت، جتنی پاکیزگی شریعت کو مطلوب ہے. باقی جتنا وقت ہے کوشش کریں کہ اپنے قلب کی طرف توجہ کریں، اپنی روح کی طرف توجہ کریں. دل کو مرنے مت دیں، نہیں تو کسی عالم کی بات، کسی وائس کا واز، کسی محدث کی جو ہے حدیث، کسی قاری کا قرآن ہم پر اثر پھر نہیں کرتا. کیوں؟ ہم نے دل پر توجہ ہی نہیں کی. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ دل کس لیے ہے، اس دل کا کیا کام ہے. اور ایک بات کر کے پھر انشاءاللہ اس بات کو اگلے جمعے میں چھیڑیں گے. یہ جو دل ہے نا، دل یہ جسم کا حصہ ہے، لیکن اس کا کام یہاں دنیا کا نہیں ہے. اس کا کام دنیا کا نہیں ہے، یہ عالم غیب کے کاموں کے لیے دل ہے. مثال دیکھ لیں، سمجھے نہیں آپ لوگ. قبر جو ہے یہ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ بولو. تو دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے دنیا میں، لیکن مقام آخرت کا. دل جسم میں ہے لیکن حصہ جسم کا نہیں. یہ لوتھڑا جو گوشت کا یہ جسم کا، جس کو قلب کہا جاتا ہے، جس میں رب بستا ہے، وہ کچھ اور ہے جسم میں، لیکن مقام ہے یہ آخرت کا. اور یہ کیسے آخرت کا مقام بنتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر بات کریں گے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں. پہلے